رمضان آیا ہے، رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے، غفلت سے مسلمان جاگ ذرا، پیغام سنانے آیا ہے رمضان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، روشنی کے سفر میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، روشنی کے سفر کا آغاز چونکہ رمضان شریف کی آمد ہے، اس سلسلے میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور چونکہ رمضان شریف کی آمد ہے اور رمضان شریف کی نعمتوں برکتوں کے حصول کے لیے ہم نے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروایا ہے۔ آج کے اس روشنی کے سفر میں ہمارا جو عنوان ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے استقبال رمضان۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے جناب علامہ رضوان رحمانی صاحب موجود ہیں۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا، تو میں زیادہ آپ کے درمیان اور علامہ رضوان رحمانی صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اور مختلف سوالات کرتے ہیں۔ کافی سارے سوالات جو لوگوں کی طرف سے ہمارے پاس آئے ان کے بھی ہم جواب جو ہے وہ جانیں گے۔ جیسا کہ رحمانی صاحب، رمضان شریف کی آمد ہے اور لوگوں کے کافی سارے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ انہی سوالات کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے ان کے سوالات کے جوابات ملیں گے۔ سب سے پہلا سوال جو ہر ایک انسان کی زبان پر موجود رہتا ہے کہ اگر رمضان شریف کی آمد ہے، رمضان شریف تو ایک رحمتوں برکتوں نعمتوں والا ایک مہینہ ہے، لیکن اس کی آمد سے قبل اس کا استقبال کیسے کیا جائے؟ لوگوں کے اندر یہ تجسس ہے، لوگوں کے اندر یہ سوال پنپتا ہے، تو بس لوگ اس سوال کا جواب چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس مبارک مہینے کا استقبال کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ کوئی بھی مہمان ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے، ہم پھول لے کے آتے ہیں، ہار لے کے آتے ہیں، یا ایئرپورٹ پہ چلے جاتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے، اور گھر کی صفائی کرتے ہیں، کھانے بناتے ہیں اچھے۔ اور یہ تو ہم آپس میں ہماری روایات اور ثقافت ہے۔ جو رمضان کا مہینہ ہے اسے بھی مہمان کہا گیا ہے۔ اب سوال آپ کا یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کا استقبال جو ہے وہ ہم چیزیں مہنگی نہ ہو جائیں، جلدی سے پورا جو ہے ماہ کا راشن وہ اپنے گھر لے آئیں اور گھر کی اچھی طرح صفائی کر لیں، اور بہت سارے ضروری کام ہیں وہ جلدی سے نپٹا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ رمضان کے آنے میں بھی مصروفیات جو ہے وہ ہماری اپنی ذاتی ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے اہم جو چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان علیہ واصحابی، اس رستے پہ وہ 73 فرقے جو ہیں جو ایک جنت میں جانے والا ہے وہ ہوں گے جو جس پہ میں اور میرے اصحاب ہیں۔ تو ہم نے ہر چیز میں فالو کرنا ہے اللہ کے نبی کو اور اصحاب کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، ان کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے ان کی زندگی میں کہ ان کی زندگی میں بھی رمضان آیا تو انہوں نے کس طرح جو ہے رمضان کا استقبال کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا ایک صحابی نے کہ آپ رمضان آتا تو استقبال کیسے کرتے تھے؟ سب سے اہم اور مین چیز یہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم بہت ہی زبردست جو ہے نا پوائنٹ ہے، حالانکہ بندہ ایک منٹ کے لیے یہ سوچے گا کہ اس کا اتنا گہرا تعلق اس بات سے نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اور اگر اسلام کی اور روایات جو ہیں پڑھ کے غور کیا جائے تو واقعتاً ایسا ہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم استقبال رمضان میں اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں، ہمارے دل میں کینہ بغض عداوت نہ ہو، اپنے دلوں کو صاف کر کے جیسے شیشے کی طرح ہمارے دل ہو جاتے تو پھر ہم رمضان سے ملتے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کسی سے دل عداوت جو ہے بیماری دل میں رکھے ہوئے اور 3 دن گزر گئے عبادت قبول نہیں ہوئی۔ تو جس بندے نے اپنا دل نہیں صاف کیا اور رمضان کو اس نے پا لیا ہے
پھر چاہے پورا رمضان اس نے عبادتیں کر لی ہیں تو وہ کل قیامت کے یہ دن نہ ہو کہ وہ اپنا نامہ اعمال میں رمضان کا صفحہ ڈھونڈ رہا ہو اور اس کے رجسٹر میں وہ صفحہ نہ ہو. بالکل. اور بے شک یہ آپ کی اس پہلی والی بات سے مشابہت کرتی ہے بات کہ جیسے کوئی مہمان اگر آئے تو ہم گھر کی صفائیاں، گھر میں رونقیں، کھانے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہمیں اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہوگا جب رمضان شریف کی آمد کے سلسلے میں. رمضان کے استقبال میں دل کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم نے تراویح پڑھنی ہے، نماز تراویح، ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہم نے بہت ساری عبادت کرنی ہے، وہ قبول ہو جائے. عمل کا تعلق جو ہے نا وہ مقبول ہونے سے بہت گہرا جڑا ہو. عمل وہی ہے جو قبول ہو گیا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم دلوں میں بہت سے بہن بھائی ہیں 10 سال سے ایک دوسرے کو نہیں بلا رہے. میں حیران ہوا، ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا، کہتا وہ ایک شخص ہے ہمارے ساتھ، ہمارے جانے والا، وہ اپنے باپ کو بات ہی نہیں کی، 5 سال گزر گئے. لوگ جو آپس میں خونی رشتوں کی عداوتیں لے کے 10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 دن گزر گئے، عبادت قبول نہیں ہے. مسلمان کی مسلمان سے، یہاں پہ تو خونی رشتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے جو ہے نا وہ دل صاف کرنا بڑا ضروری ہے. اور باپ کو تو درجہ بھی جنت کے دروازے کا. تو آپ بہن بھائیوں کو نہیں، بہن نے حق کیوں مانگ لیا مجھ سے، جائیداد میں وراثت کیوں مانگ لی، میں نے اس کو ساری زندگی نہیں بلانا، ہمارا جین مرن ختم ہے. یہ جہالت ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے. فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا کہ رمضان مہینے کے علاوہ اللہ کے نبی نے اتنی کثرت سے کسی مہینے میں روزے رکھے ہوں، مگر وہ شعبان تھا. ایک اور روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم رمضان کے استقبال میں روزے نہیں رکھو. منع کیا اللہ کے نبی نے کہ رمضان جب آ رہا ہو، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رمضان جب آئے اس کے اسپیشل استقبال کے لیے 1 2 3 دن پہلے اس کے لیے روزہ رکھنا، اس کی ممانعت اللہ کے نبی نے جو ہے وہ واضح حدیث میں قرار دی ہے. ویسے اگر کوئی بندہ روٹین ہے، بھائی ایک بندہ کہتا ہے میں تو ہر جو ہے نا سوموار کو جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، تو وہ اپنی روٹین سے چلا آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اپنی روٹین سے چلا آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنے سے منع کیا، اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب تھوڑا سا بریک پوائنٹ دیکھیں نا کہ کثرت سے شعبان میں روزے رکھے بھی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں جو ہے وہ نامہ اعمال بھی پیش کیا جاتا ہے اللہ کے ہاں. اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ استقبال رمضان میں، استقبال جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے 1 2 3 4 دن پہلے، 5 دن پہلے. تو اللہ کے نبی استقبال رمضان میں روزے نہیں بلکہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. اور بھی بہت ساری روایات ہیں اس کے متعلق. صحابہ جو ہیں وہ کوشش کرتے اس کی بہت زیادہ کہ قرآن کی طرف، ایک روایت میں آتا ہے صحابہ مسلمان جو تھے اللہ کے نبی کے دور میں وہ سارے کے سارے صحابہ جھک جاتے قرآن کی طرف، مائل ہو جاتے، پہلے سے تیاریاں پکڑ لیتے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے. اور امام بخاری کے متعلق آتا ہے کہ وہ رمضان میں 40 مرتبہ قرآن پڑھ لیتے تھے. مطلب سمجھ کے بھی پڑھتے، اس پہ غور و فکر بھی کرتے. تو امام بخاری تو ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے ایک روایت لکھنے سے پہلے استخارہ کیا، پھر غسل کرتے ایک روایت، 7 لاکھ روایتیں جمع کی انہوں نے. ان میں سے انہوں نے تقریباً 1 لاکھ یا اس سے تقریباً کچھ زیادہ روایات جو صحیح نکالی ہیں. تو ان روایات میں سے ایک روایات پہ استخارہ کیا اللہ سے کہ کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو. پھر وضو کر کے، غسل کر کے، اللہ سے دعا کر کے 2 نفل پڑھ کے وہ روایتیں بیان کرنے والی شخصیت ہیں. ان کی وجہ سے یہ ساری احادیث کی روایتیں ہم جو بیان کرتے ہیں، جب ہم حوالہ دے دیتے ہیں نا کہ صحیح مسلم کیا، صحیح بخاری کیا، پھر یہ جو ہے نا دیوبندی سنی وہابی کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن کے بعد جس چیز پہ اتفاق ہے نا وہ بخاری، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی کتاب ہے. سبحان اللہ. تو رحمان صاحب ایک سوال تو میرے پاس اور لوگوں کا تھا جس کا جواب آپ نے پہلے ہی ہمیں پہلی بات میں دے دیا کہ کیا رمضان شریف کے استقبال میں، رمضان کے استقبال مطلب رمضان کی آمد سے پہلے اس کے استقبال میں ہم روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے شعبان میں. اس کا جواب تو لوگوں کو مل گیا آپ کی پہلی بات میں. اس کے علاوہ لوگوں کا سوال میرے پاس ایک اور بھی ہے کہ شعبان میں روزوں کی کیا حیثیت ہے؟ شعبان میں اللہ کے نبی روزے کثرت سے رکھا کرتے، اور یہ ایک قسم کی نا ٹریننگ ہے قسم کی کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں. اس کے لیے بندہ پہلے سال بھر جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کے لیے تھوڑی سی اس چیز میں ٹریننگ ہو جاتی. شریعت نے ٹریننگ جو ہے نا عبادات میں، وہ میں اگر باریکی سے اسلام کو دیکھتا ہوں تو بڑی نمایاں نظر آتی. اب اسلام نے کہا ہے اغضوا للبصر، جو نظریں ہیں وہ بازار میں جھکا کے چلنا ہے. اب اس کی ٹریننگ آپ دیکھیں غور کر کے حیران ہوں گے کہاں ہو رہی ہیں کہ نماز میں بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنی نظروں کو ادھر ادھر نہیں اٹھا سکتے گھمانے سے.
اب جو بندہ، اب یہاں پہ بریکی دیکھیں پوائنٹ کی، کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے وہ بندے کی اچھی طرح سے بڑی زبردست ٹریننگ ہو رہی ہے نظروں کو جھکانے کی. اب وہ نماز میں نظریں جھکائے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور وہ چاہتا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی نظر اٹھا کے ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے لیکن نماز میں دیکھ نہیں سکتا. تو یہ اس بندے کی ٹریننگ ہو رہی ہے. یقیناً میں کہتا ہوں یقیناً وہ بندہ جب بازار میں نکلے گا تو وہ اپنی نظروں کو جھکا کے چلے گا. کیوں؟ 5 ٹائم ٹریننگ ہو رہی ہے اس کی نظریں جھکانے کی. پھر جو وہ غیر محرم کی طرف نظریں نہیں اٹھیں گی. تو ہو سکتا ہے یہ بھی بڑا اچھا بینیفٹ ہے کہ رمضان شعبان میں بندہ کثرت سے اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھتے ہوئے روزے رکھے. تو جو ہے نا وہ پھر پہلے سے کچھ روزے بندے نے رکھے ہوں گے تو وہ بندے کی روٹین بھی سیٹ ہو جاتی ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں پورے سال ہم نے روزے نہیں رکھے، نفلی روزے ہم رکھتے ہی نہیں. تو جب پہلا رمضان کا روزہ رکھتے ہیں نا ذرا بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ مطلب اچانک سے اٹھ کے آپ نے، اور اٹھتے ہی آپ کے بھی جو آرگنز جتنے بھی ہیں وہ اتنی ورکنگ میں نہیں آئے ہوتے. ہم کھانا کھا لیتے وہ بھی زیادہ تاکہ ہمیں بھوک نہ لگ جائے اس کی وجہ سے. تو اگر یہ ہم نے پہلے تھوڑی سی جو کر لی ہو تو پھر رمضان میں ہمیں زیادہ مسئلہ نہیں بنتا. باقی رہی رمضان کی جو پیچھے والا سوال تھا، مجھے ابھی بات یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا استقبال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی خوشی میں پھولے نہیں سماتے تھے. بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ کے نبی بار بار صحابہ کو بتاتے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صحابہ کو بتاتے کہ جو رمضان آ رہا ہے نا، اللہ کے نبی دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ رمضان آنے والا ہے، اس مہینے کو ہمارے لیے ببرکت بنا دے. رمضان آنے سے پہلے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس مہینے تک ہمیں پہنچا دے. یہ بھی دعا کرتے ہیں رمضان کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. پھر یہ بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو ہمارے لیے مبارک بنا دے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ رمضان کی برکات، رمضان کی فضیلت، اس کی اہمیت کس قدر ہے تو تم رمضان میں اللہ سے دعا مانگو یا اللہ ساری زندگی رمضان ختم نہ ہو. یہ مہینہ 12 مہینے یہ مہینہ اتنی برکات اور رحمتیں، اتنی برکات اور رحمتیں ہیں اس مہینے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اس مہینے کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمن صاحب، یوتھ آپ کو سنتی ہے، آج نوجوان نسل آپ کو سنتی ہے، آپ کو پسند کرتی ہے. ہمارا یہ پروگرام بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سنیں گے انشاءاللہ. تو رمضان شریف کی آمد سے قبل استقبالیہ آپ کہہ لیں کہ ایک ہم نے پروگرام کیا کہ استقبال کیسے کرتے ہیں رمضان شریف کا. آپ نے لوگوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیے. آپ نوجوان نسل کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے وہ استقبال کا مطلب رمضان کا استقبال اب کر سکتے ہیں؟ یہ تو میں نے سوچا تھا کہ الگ سے جو ہے نا وہ ایک لمبی بحث ہے، بڑا زبردست ٹاپک ہے کہ سب کے لیے اس میں بڑا اچھا پیغام ہے کہ رمضان آتا ہے اس لیے یہ سیل ہے بہت بڑی، اور یہ میں سمجھتا ہوں 0% سیل ہے. دنیا میں کبھی کسی نے نہیں لگائی ہو کہ مفت ہے یہ سیل، مفت ہے. اور یہ اللہ نے لگا دی کہ آپ 1 حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان میں اس کو میں نے ملٹیپلائی کر دیا 70 سے. آپ ایک جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، 27 نمازوں کا ثواب ہے ویسے عام دنوں میں، اور اس کو رمضان میں ملٹیپلائی کر لے 70 سے. تو اتنی بڑی سیل ہے. تو یہ بتانا اصل میں یہ مقصود ہے کہ 11 مہینے نا بندہ گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ ایسا ہونا چاہیے. یہ اتنا بڑا آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آفر دی ہے ہر مسلمان کو کہ چلے 1 مہینہ تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ بندہ کالا ہو گیا دل گناہ کر کر کے، چلے اب آ جائے اللہ کی طرف. اور اس کی محبت اللہ نے ہر دل میں ڈال دی. آپ دیکھیں جو نمازیں نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے کہ میں یہ رمضان میں ضرور پڑھوں گا. جس نے کبھی روزے نہیں رکھے وہ کہتا ہے چلو رمضان میں جو ہے نا گناہ کرنے سے لوگ بچتے ہیں. رمضان کا احترام ہر مسلمان کے اللہ نے دل میں ڈال دی اللہ ماشاء اللہ. تو جو ہے نا بندہ سوچے کہ 11 ماہ میں نے حرام کھایا. اور علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں پتہ ہے. 11 مہینہ میں نے حرام کھایا، اب میں چھوڑ دوں رمضان آ گیا. 11 مہینے میں نے جھوٹ بولا ہے، اب میں چھوڑ دوں رمضان آ گیا. تاکہ ہم جو رمضان میں نیکیاں کریں گے وہ نیکیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، جو ہماری نجات کا باعث بن جائے. جی تو سامعین و ناظرین، یہ تھے رضوان رحمانی صاحب جو کہ اپنے موجودہ علم جو انہوں نے حاصل کیا، اس دین کا تعلیم، دین کا علم حاصل کیا، جو ان کے پاس موجود تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے. اور امید کرتا ہوں کہ جو سوالات آپ نے ہم سے پوچھے ان سوالات کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا. چونکہ رمضان شریف کی آمد ہے اور رمضان شریف میں فیوز و برکات کو سمیٹنا ہے، تو اس سلسلے میں بھی ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ عنوانات کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، جس پہ ہم اپنے چینل کی وساطت سے جو ہے وہ ہر روز انشاءاللہ عز و جل
ایک کوئی نہ کوئی ایک عنوان کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کافی رہنمائی حاصل ہوگی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا، آپ نے کافی کچھ اس سے سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اسی طرح سے اپنے باقی جتنے بھی سیگمنٹس ہوں گے، باقی جتنے بھی پروگرام ہوں گے، انشاءاللہ اسی طرح سے ہم اس میں بھی فیض و برکات سمیٹیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔